اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہوا اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر آپ سے درخواست کریں گے بانی مجلس مرحوم سید وقار حسین زیدی ابن سید زوار حسین زیدی اس خاندان کے دیگر مرحومین اپنے بھی مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد اس سے بہتر انداز میں آخری فرد تک ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے گا سورہ بقرہ 257ویں آیت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ ولی ہے سرپرست ہے مومنین کا اور ان مومنین کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی میں لے آتا ہے یعنی جہل کی تاریکیوں سے علم کے نور کی طرف لے آتا ہے ظلمات کی جو بھی تشریح ہے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے ظلمات جہل ظلمات ہے علم نور ہے سمجھ میں آ رہی اتنا تو ہے تو یہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت اور جو کافر ہیں ان کا بھی ولی ہے ان کا ولی شیطان ہے ولی تو ہے دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے نا اب اس میں ہم تو آپس میں جھگڑا تو کر نہیں سکتے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت اور جنہوں نے کفر کیا ان کا ولی کون ہے طاغوت طغیان سے ہے نا طغیان جیسے سرکشی موجوں میں طغیانی آ گئی دریا میں طغیانی آ گئی یعنی سرکش ہو گئی موجیں جب سرکش ہو جائے تو کہتے ہیں طغیانی ہے نا پانی میں طغیانی ہے اسی سے طاغوت کیا مطلب ہر وہ طاغوت یعنی ہر وہ طاقت طاغوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے آسان سا تمام اہل اسلام یہاں تمام اہل اسلام یہاں تشریف فرما ہے تو انشاءاللہ گفتگو ہے کہ ایسی کریں گے کہ جس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہ ہو جو کسی کے لیے ناقابل قبول ہو ہر چیز دلائل کے ساتھ پیش کرتے چلے جائیں گے تو طاغوت کا آسان سا معنی یاد کر لیجئے ہمیشہ کے لیے طاغوت کا معنی کیا ہے ہر وہ طاقت جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ طاغوت ہے نا اب یہ نہ سمجھے گا کہ طاغوت صرف فرعون ہے فرعون تو ہے ہی نمرود ہے صرف نمرود تو ہے نہیں طاغوت ایک فکر کا نام ہے ابھی سمجھا دیتے ہیں آپ کو دیکھیں نا فرعون کو تو ہم اس لیے پہچانتے کہ وہ بادشاہ تھا نا بھئی کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ انہیں بادشاہت نہیں ملی اگر بادشاہت مل جاتی تو وہ بھی فرعون بن جاتے ہے نا نمرود اس لیے یاد ہے سب کو کہ بھئی نمرود تھا بادشاہ تھا اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو اگر اختیار مل جاتا تو نمرود بن جاتے ہے نا یزید طاغوت تھا تو بھئی کتنے ایسے لوگ ہوں گے یزیدی فکر کے اگر ان کو طاقت مل جاتی تو وہ بھی یزید بن جاتے اس لیے قرآن کا احسان ہے کہ قرآن نے اصطلاحات ایسی استعمال کی کہ جس میں غریب امیر نہیں بادشاہ فقیر نہیں حاکم رعایا نہیں فکر کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے جہاں بھی یہ فکر ہوگی اب دیکھیں آسان بہت آسان مطلب بیان کریں گے اطمینان رکھیے آپ بہت آسان کر کے آپ کو مطلب بتائیں گے آپ اطمینان سے بتائیے خود انصاف کی سے کام لیجئے کہ فرعون کے لشکر میں جو بھی سپاہی ہے کیا اسے نہیں معلوم کہ موسیٰ رسول ہیں پیغمبر ہیں معلوم ہے نا بس معلوم ہو گیا کہ ادنا سا سپاہی بھی طاغوت ہے اور فرعون بھی طاغوت ہے
اسی لیے کہا جاتا ہے تاغوتی لشکر، تاغوتی فوج، تاغوتی سپاہ، سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ اب یہ جو بھی نمرود کے ساتھ ہو یا فرعون کے ساتھ اگر چھوٹا سپاہی بھی ہے تو تاغوت، اس لیے تاغوت کا، فرعون نہیں کہا. یعنی جہاں یہ فکر ہوگی وہ تاغوت ہے. اب چاہے وہ فرعون ہو یا فرعون کا سپاہی ہو، وہ فرعون ہو یا فرعون کی اطاعت کرنے والا ہو. لہذا مصائب نہیں پڑھ رہے، لیکن ایک جملہ سمجھانے کے لیے ادا کر رہے ہیں کہ اب کربلا میں جو بھی ہے حسین کے مقابلے میں سب کو معلوم ہے کہ یہ رسول کا نواسا ہے. معلوم ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے نا. لیکن فکر تاغوت ہے، کیونکہ فکر میں اس کے ساتھ ہے، لہذا یہ سب کے سب تاغوت میں شامل ہو گئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسے تاغوت کی آسان سی تشریح ضروری تھی تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معلوم ہو جائے کہ تاغوت کسے کہتے ہیں. تاغوت یہ نہیں، کسی ضروری نہیں کیونکہ بادشاہ ہو تو تاغوت ہوگا. نہیں، آج شیطانی طاقتیں ہے نا، جو بھی ہیں بڑی طاقتیں، شیطانی طاقتیں تاغوت ہے. کیا ہے یہ؟ تاغوت. تو جو ان کا ساتھ دے رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ ہے نا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان کا ساتھ نہ دو، تو جو بھی ان کا ساتھ دے گا وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. قرآن تو یہ حکم دے رہا ہے کہ خبردار یہود و نصارہ کی اطاعت نہ کرنا، ان کے نوکر نہ بن جانا، ان کے غلام نہ بن جانا، ان کے ایجنٹ نہ بن جانا، ان کے پیچھے نہ چل پڑنا. ہمیشہ سے یہ حکم ہے اللہ کا. تو اب جو ان میں سے جائے گا تو کیا ہوگا؟ جس نے بھی ان کی طرف رخ کیا، جس نے بھی ان کی اطاعت کی، فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہو جائے گا. ہے نا؟ یعنی وہ تاغوت ہیں تو یہ بھی تاغوت ہو جائے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے آگے بڑھائیں. نہیں بیٹا، اب دیکھیے اب اتنا بات ہوگی نا اتنی، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ تھوڑی ہے، یہ تو میں نے ضمناً آپ کو ایک مطلب بتا دیا کہ تاغوت کا، کہ بار بار آپ ذکر کرتے تاغوت، یہ تاغوت، وہ تاغوت ہے کیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جو اس فکر کا حامل ہوگا، چاہے ملا ہو تاغوت، ہے نا، ڈاکٹر ہو تاغوت، انجینئر ہو تاغوت، جو بھی ہوگا، جو اس فکر کا ساتھ دے گا، جو فتوے دے گا انبیاء کے خلاف، جو فتوے دے گا رسولوں کے خلاف، جو فتوے دے گا ائمہ طاہرین کے خلاف. اب سمجھ میں آ گیا؟ جناب موسیٰ کے خلاف کیا ملا نہیں تھے؟ کتنے ملا تھے درباری، اس دین پہ چلتے تھے نا جو دین فرعون کا تھا. چلتے تھے کہ نہیں چلتے تھے اسی دین پہ؟ سب نے فتوے دیے نا کہ نہیں بھئی یہ دین کا مخالف ہے، یہ ہمارے مذہب کا مخالف ہے. جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے بھی ہمارے دین کا مخالف ہے. سارے نمرودی کھڑے ہو گئے تھے کہ نہیں کھڑے ہو گئے تھے؟ سمجھ میں آگئی بات؟ سب کھڑے ہو گئے تھے. کیوں؟ ہمارے دین کا مخالف ہے. اس زمانے کے بھئی میں ملا کی اصطلاح کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ کہ جو مذہب کا ٹھیکیدار بن جائے. اللہ کا دین ہے، ملا کا تھوڑی ہے. لیکن قرآن مجید میں جا بجا جو ان کی مذمت کی گئی یہود و نصارہ کے ملاؤں کی، تو وہ ملا یہ اصطلاح ہے. کیونکہ کیا کیا؟ انبیاء کے خلاف، رسولوں کے خلاف، دنیاوی جاہ و جلال کی خاطر، مال کی خاطر دین بیچا، صرف خوشنودی کے لیے کہ فرعون خوش ہو جائے، نمرود خوش ہو جائے، اس کے خوشنودی کے لیے انبیاء کے خلاف. تو سمجھ میں آگئی بات کہ ملا سے مراد کوئی ٹپیکل نہ لیجیے گا چیز. ملا سے مراد ہر وہ ملا جو دین بیچتا ہے، ضمیر بیچتا ہے. وہ چاہے کل بیچ چکا ہو، چاہے آج بیچ رہا ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یا اسی لئے میں نے عرض کیا کہ عالم اور ہوتا ہے، ملا اور ہوتا. عالم الگ ہے، کسی بھی مکتب کا ہو. عالم جانتا ہے کہ فتنہ و فساد اللہ کو پسند، روئے زمین پہ اللہ کو فساد پسند نہیں ہے. عالم ہوگا تو محبتیں پھیلائے گا، عالم ہوگا تو نفرتیں نہیں پھیلائے گا. ایک علامت بتاؤں، یاد رکھنا، کسی بھی مکتب، حتیٰ کہ کسی مذہب کا، حتیٰ کسی دین کا، اگر علم رکھتا ہے نا تو اتنا ضرور جانتا ہے کہ اللہ فتنہ و فساد کو پسند، اللہ روئے زمین پہ فساد کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا. لیکن وہ جو ملا ہے، میں نے الگ بتا دیا، وہ ملا وہ الگ تاریخ ہے. قرآن مجید میں ان لوگوں کی الگ تاریخ ہے کہ کیسے اپنا دین بیچتے نا، کس طرح سے اپنی زبانوں کا سودا کرتا. صرف کس کے لیے؟ مال کی خاطر. پیسہ ملے گا، زر و جواہر کی تھیلیاں ملیں گی. ایسے ملاؤں سے تاریخ بھری ہوئی کہ نہیں بھری ہوئی؟ مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن ابھی آپ کو اپنے مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں، وہاں تک پہنچانے کے لیے پھر ایک آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. یاد ہے نا آپ کو کہ ایک خطیب کھڑا ہوا تھا دمشق کی جامع مسجد میں، زر و جواہر ملے، سونا چاندی ملا، تھیلی ہاتھ ملی، اور اللہ اور رسول کے خلاف، یعنی ان کی مرضی کے خلاف گفتگو کرنے لگا، ہے نا، اہل بیت کے خلاف باتیں کرنے لگا، آل رسول کے خلاف باتیں کرنے لگا. تو وہ جو زنجیر میں وارث جکڑا ہوا کھڑا تھا، اب دیکھیے وارث قرآن کسے کہتے ہیں وہ بتا رہا ہوں.
چاہے وہ قیدی ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن جیسے اس نے دیکھا کہ حملہ ہو رہا ہے ناموس رسالت پر، بڑا چرچا ہے نا، بڑا چرچا ہے، تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ناموس رسالت ہے کیا اللہ کے بندو؟ اس زمانے میں کیا ہوا؟ ناموس رسالت کے ساتھ کیا کیا لوگوں نے؟ اہل بیت کون ہے؟ ناموس رسالت نہیں ہے۔ رسول زادیہ کون ہے؟ ناموس رسالت نہیں ہے۔ زین العابدین کون ہے؟ ناموس رسالت نہیں ہے نا؟ یہی تو بتا رہا ہوں کہ جو وارث تھا، ساری دنیا خاموش، مگر جو وارث رسالت ہے، جو وارث دین ہے، جو وارث اسلام ہے، زنجیروں میں جکڑا ہونے کے باوجود آواز دیتا ہے وَيْلَكَ يَا أَيُّهَا الْخَطِيبُ، لعنت ہو تجھ پر او خطیب۔ کوئی اسے پرواہ نہیں ہے کہ مجمع کس کا ہے، مخالفوں کا ہے کہ موافقوں کا ہے، وہ خود زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ وَيْلَكَ يَا أَيُّهَا الْخَطِيبُ، وائے ہو تجھ پر او خطیب۔ اللہ اور رسول کی ناراضگی، دشمنی مول لے رہا ہے، خلق خدا کی خوشنودی کی خاطر، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کی دشمنی مول لے رہا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات ہے نا؟ ایسا ہوا تھا نا کہ تھا تو ملا نا جو کھڑا ہوا، ملا تھا۔ اب آئیے آگے بڑھیں، یہ بات واضح ہو گئی، الگ الگ چیزیں ہو گئی۔ اب آئیے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنین کا۔ بڑا مسئلہ ہے یہاں، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کا ولی کون ہے؟ تو کیا اللہ کی ولایت نہیں ہے ان پر، طاغوت پر؟ سوال چھوٹے چھوٹے رکھ رہے ہیں، ابھی جواب دے دیں گے اکٹھا سارے، ٹھیک ہے؟ سوال آ گیا نا؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اس کا مطلب وہ اہریمن اور یزدہ والا کیس تھوڑی ہے یہ، کیا امن کا خدا الگ ہے، جنگ کا خدا الگ ہے نا، بدی کا خدا الگ، نیکی کا خدا الگ، یہی ہے نا اہریمن اور یزدہ، ہنسا اہنسا، امن کا خدا الگ، جنگ کا خدا الگ، پھر وہ یونانی دیو مالائیں وہ الگ، بارش کا خدا، اس کا خدا، اس کا خدا۔ تو یہ ابھی یہ بظاہر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے، اللہ مومنین کا ولی ہے اور شیطان کافروں کا ولی۔ دو ولایتیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ توجہ رہے آپ کی، بہت اہم مطلب پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کے لیے، ہاں ہمیشہ یاد رہے گا، اس لیے وہ مطلب پیش کر رہے ہیں اور آسانی سے پیش کر دیں گے۔ مجھے مقدمہ بنا رہا ہوں، ابھی میں تمہید بنا رہا ہوں، جہاں مجھے جانا ہے وہاں تک جانے کے لیے اس کو تسلی سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ، آنکھیں نہیں بند ہونی چاہیے، کیونکہ عموماً جب میں ایسی تقریر کرتا ہوں لوگ سونا شروع کر دیتے ہیں، تو سونا نہیں ہے، وہ جو سویا بس وہ سو گیا، ختم ہو گیا، غائب ہو گیا، اس کو کچھ نہیں، پھر یاد ہی نہیں رہے گا کہ ملا کیا تھا مجھے مجلس میں۔ میں آپ کو تو سنیے، اب آہستہ آہستہ لے کے چلیں گے نا، کہ بنیادیں مضبوط ہو جائیں تو پھر عمارت بنانے کا مزہ آتا ہے۔ بنیاد کچی ہوگی تو پھر آپ کتنی اونچی عمارت بنا لو دھڑام سے گر جائے گی، ہے نا؟ بنیادیں مضبوط۔ تو ابھی سنیے، آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ تو دو ولایتوں کا ذکر ہو گیا، دو ولایت، اللہ کی ولایت اور طاغوت کی ولایت۔ جواب دیں گے سب کا، لیکن سوال تو آ گیا نا، کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ مومنین کا ولی اللہ ہے، کافروں کا ولی شیطان یا طاغوت ہی طاغوت، اب شیطان کہتے ہیں وہ طاغوت بھی شیطان ہی ہے نا، شیطان کہہ دیجئے، کوئی حرج نہیں، کسی کو برا نہیں لگے گا، نہیں سمجھے آپ؟ نہیں، اب یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کسی کے گھر جائیے، کسی کے بچے کو کہیے آپ کا بچہ بڑا شیطان ہے، تو بڑا خوش ہوتا ہے نا، خوش ہوتا ہے نا، ہاں بھائی میرے بچے کی تعریف ہو رہی ہے، میرے بچے کی۔ کسی کے بچے کو شیطان کہہ دیجئے، برا نہیں مانگے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، بھائی ماشاءاللہ آپ کا بچہ بڑا شیطان ہے، کہے گا ہاں ہاں بھائی واقعی بڑا شیطان ہے، لیکن ذرا کہہ کے دیکھیے آپ کا بچہ بڑا یزید ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ پوری دنیا کو یہ فرق سمجھ لینا چاہیے کہ ناموں کا اثر بھی اللہ نے دیا ہے، سمجھ میں آئی؟ حالانکہ شیطان کتنی بڑی چیز ہے، شیطان یعنی سب کا ہی شیطان ہے، سب کے استاد ہے نا کہ نہیں ہے؟ لیکن نہیں، عرف عام میں جب شیطان کہا جائے تو شرارتی، مطلب کیا ہوگا؟ مطلب شرارتی ہوگا، وہ شیطان مراد نہیں ہوتا، وہ اصلی شیطان ابلیس مراد۔ لیکن اگر کسی کو آپ نے مجازن بھی یزید کہہ دیا، لڑنے کھڑا ہو جائے گا، اور تم یزید، تمہارے ابا یزید، تمہارے دادا یزید جاتے۔ وہ جو یزید کی کبھی کہیں سے کوئی، آپ یاد رکھے گا ہمارے رسول بھائی کے میں یزید کا درجہ وہی ہے جو ہماری ہیں، یعنی پلیت ترین، لعنتی ترین۔ میں جانتا ہوں اہل سنت کے عقائد کو، میں جانتا ہوں، میرے دوست ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، علماء کو، مفتی حضرات کو، سب جانتا ہوں، سب کے نزدیک وہی ہے۔ مگر ایک ناصبی ٹولہ ہے جو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کے نام کو اچھا بنا کے پیش کر دیا جائے، تو کبھی برا مت مانا کیجئے، کبھی دعا کیا کیجئے۔ ہم نے کئیوں کو دعا دی، پھر وہ بھاگ گئے میدان سے،
ہم نے کہا اچھا بھئی ایسا ہے کہ بحث تو تم سے کر نہیں سکتے، تم بڑے قابل ہو، جو اس کو اپنا یزید کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں دعا کر لیتے ہیں، دعا آمین، دونوں آمین کہیں گے، میں بھی آمین کہوں گا، تم بھی آمین کہنا بھائی، دعا کرتے ہیں کہ بھئی پروردگار عالم قیامت کے دن ہمیں حسین کے ساتھ اٹھانا، علی کے ساتھ اٹھانا، حسن کے ساتھ اٹھانا، آل رسول کے ساتھ اٹھانا، اور تمہاری دعا کہ پروردگار تمہیں تمہارے امیر یزید کے ساتھ اٹھا لے۔ اب دیکھئے گا وہ آمین کہتا ہے کہ نہیں کہتا، بھاگ جائے گا، آمین نہیں کہے گا، کبھی بھی آمین نہیں کہے گا، کیوں؟ اندر سے تو جانتا ہے نا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ نہیں تو اگر کسی کو یقین نہیں تو بس دو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، ہمارے برادران کے دونوں مختلف مکاتب فکر کے ہیں، امام پاک اور یزید پلید۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ علامہ شفیع اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا عالم اپنے زمانے کا گزرا ہے، بہت بڑا عالم۔ اور عجیب بات یہ کہ ان کا انتقال جانتے کہاں ہوا؟ نشتر پارک میں 13 رجب کے میلاد یعنی جشن مولود کعبہ سے خطاب کیا ہے، علی کا ذکر کرتے کرتے ان کا دم نکل گیا۔ تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، میں تو وہی تھا۔ 13 رجب کا میلاد ہوا، نشتر پارک میں تقریر کی ہے، مولا کے فضائل بیان کے، مولا کے فضائل بیان کرتے کرتے روح قفس انصری سے آزاد ہو گئی۔ ایسا آدمی ہے، یہ سمجھیں ان کی کتاب ہے امام پاک اور یزید پلید۔ اور پھر اس کے بعد دوسری کتاب ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں سید ابو الاعلیٰ مودودی کی خلافت و ملوکیت، پڑھ لیجئے، اس میں ساری چیزیں سامنے نہ آ جائیں تو میرا نام بدل دیجئے گا۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب بات کو تھوڑا سا اور آگے لے کر چلتے، تو دو قسم کی ولایت آ گئی نا، ایک اللہ کی ولایت، ایک طاغوت کی ولایت۔ آئیے اور قسمیں آپ کو بتائیں ولایت کی۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، خود یہ مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ یہاں بھی اولیاء ہے نا، ولی کی جمع اولیاء، یہاں بھی اولیاء، یہاں بھی ولی۔ یہ بھئی کی کیا ہوا؟ اللہ ولی، وہ ولی، لو مومنین بھی ولی ہو گئے، ہے نا؟ اچھا پھر کوئی خود ولی اللہ، ایک بار اللہ ولی، ایک بار اللہ کا کوئی ولی، تو کیا معنی ہوگا؟ کہ وہ اللہ کا سرپرست ہے۔ لفظوں کی بحث، اسی میں تو لوگ بہکاتے ہیں کہ مومن، اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ المومن، اور اس میں پھنس گئے اور بھی کہتے ہیں امیر المومنین فلاں۔ خدا کے بندے اللہ کا خوف کر، یہ لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو معنی اور ہوگا، بندے کے لیے استعمال ہوگا تو معنی، جب اللہ ولی تو پھر مطلق ولی، یعنی ہر شے کا سرپرست، اور جب کوئی اللہ کا ولی بنے گا تو یعنی اللہ کا محبوب بندہ۔ اسی لیے اولیاء اللہ، کتنے اولیاء اللہ ہیں دنیا میں، ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہر مسلمانوں کے ہر فرقے میں آپ کو اولیاء اللہ ملیں گے۔ کیا مراد لیتے ہیں وہ؟ یعنی محبوب الہی، اللہ سے محبت کرنے والے بندوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ابھی ہم نے تفصیلی معنی نہیں بتائے، ابھی تو اب صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ولی کا ایک معنی یہ بھی ہوا کہ نہیں؟ پھر ایک جگہ ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطانوں کے ولیوں سے لڑو۔ لو بھائی وہاں تو صاف صاف آ گیا، اولیاء وہی ولی کی جمع۔ اب ایک یہ بھی آ گیا شیطان کے ولی، ان سے لڑو، جنگ کرو، تو ولی کا یہ معنی آ گیا۔ چلیے اپنے آ جائیے، وہاں سے باہر آ جائیے، سامنے آ جائیے۔ معنی باپ بیٹی کا ولی ہے نا، میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو آپ کو بہت نتیجے پر لطف آئے گا۔ باپ بیٹے کا، بیٹی کا ولی ہے نا، اور خدا نہ کرے باپ نہ ہو تو بڑا بھائی ولی۔ ایک قسم یہ ہو گئی ولی کی، کوئی انکار کرے گا اس کی ولایت کا؟ نہیں کرے گا نا، ولی ولایت ہے اس کے پاس، بچوں کی ولایت ہے اپنے۔ اور پھر ایک وہ ولی جس کو میں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد میرے مال کا، میرے بچوں کے تم ولی ہو جب تک میرے بچے بڑے نہ ہو جائیں۔ کوئی انکار کرے گا اس کی ولایت کا؟ ہے نا بھئی، ولی ہے، بنایا جا رہا ہے، شریعت میں بنایا جا رہا ہے، ولی بنایا جا رہا ہے ولی ہے کہ نہیں ہے؟ حاکم شرع ولی، حاکم شرع ولی ہے کہ نہیں؟ اگر حاکم شرع کے پاس یہ ولایت نہ ہو احکام دینے کی تو آپ کا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے طلاق کا مسئلہ پیش آ گیا، کچھ آ گیا، نہیں حل ہو رہا، جھگڑا بڑھ گیا، کون فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟ حاکم شرع۔ تو حاکم شرع کسے کہتے ہیں؟ جس کو پوری شریعت پہ عبور ہو، یا فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والا؟ کون ہوگا حاکم شرع؟ حاکم شرع جو عبور رکھتا ہے نا، جو مجتہد ہو جبھی تو فتویٰ دے گا۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا
ہمارا تو یہ حق کس کو ہے؟ اسی کو حق ہے کہ جب اس سے رجوع کریں گے تو اس کا فیصلہ آخری فیصلہ. اگر کسی بچی پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کا ولی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو اللہ نے اس حاکم شرع کو اس کا ولی قرار دیا. اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اسے نہیں چھوڑا جا رہا، تو 3 مہینے 4 مہینے جب بھی تحقیق کرنے کے بعد حاکم شرع کو حق ہے کہ وہ طلاق کہے گا اور طلاق ہو جائے گی. سنیے گا مطلب، وہ طلاق دے گا اور طلاق ہو گئی. واقعی کیوں؟ حاکم شرع کی ولایت ہے یہ. تو حاکم شرع معصوم نہیں، امام نہیں، نبی نہیں، کچھ نہیں، صرف شریعت پڑھ کے عبور حاصل کیا یہاں تک کہ فیصلہ دے سکے، فتویٰ دے سکے. اس کے پاس اتنا اختیار ہے، اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ کہہ دے طلاق تو ہو گئی طلاق. اب بتاؤ جس کے پاس ولایت خاصہ ہو اس کے اختیارات کیا ہوں گے؟ اسی لیے لوگ میدان جنگ سے گھر چلے گئے تھے کہ اگر کہیں اس نے کہہ دیا طلاق تو ہو گئی طلاق. اللہ اوپر آ کے بیٹھ جاؤ بیٹا، اے بیٹا اوپر بیٹھ جاؤ. پانی لے کے نا یہاں بیٹھ، پانی لے کے میرے پاس بیٹھو. نہیں، ابھی ہم نے دلیل تھوڑی قائم کی، ابھی تو ہم اشارے دے رہے ہیں آپ کو تاکہ آپ کے ذہن ہم سے بالکل ہم آہنگ ہو جائے نا، فریکوینسی ہماری آپ کی مل جائے. ابھی ہم اشارے دے رہے ہیں، ابھی دلیل نہیں قائم کی. ابھی تو ہم بلکہ پھیلا رہے ہیں سوال کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں کہ سوال پھیل جائے. بھائی یہ بھی ولی، وہ بھی ولی، یہ بھی ولی، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور ہم جھگڑا کر رہے ہیں صبح سے شام تک. اور تو اور سنیے، لندن بھی ولی. ہاں پوچھ لیجئے پرانے لوگوں سے، پڑھنے بچہ گیا کیا کہتے تھے؟ کہاں گیا؟ ولایت. اب بتائیے آپ کہاں گیا ہے؟ تو کیا مطلب ہے ولایت کا؟ حکومت. کیونکہ مرکز وہ تھا نا، ان کے غلام تھے. اب تو آزاد ہے نا، ماشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو سمجھ میں آ گئی بات؟ ولایت گیا ہے، پڑھنے گیا ہے، نوکری کرنے. کہاں گیا؟ ولایت گیا ہے. ولایت گیا ہے. کیا ولایت؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ولایت کا مطلب ہے اختیار، حکومت. کیونکہ ہماری باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، ہمارا اختیار لندن میں تھا، تو کہتے تھے ولایت جا رہے ہیں بھائی. اچھا، اور حکومتوں کو ولایت نہیں کہتے؟ اس کو سندھ کی ولایت دے دی، اس کو پنجاب کی ولایت دے دی، اس کو بصرے کی ولایت دے دی، اس کی شام کی ولایت ہے نا. تاریخ میں ساری چیزیں تو ولایت ولایت، ہر جگہ ولایت. بھائی ولایت کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو جھگڑا کیے جا رہے ہیں ولایت میں، تو یہاں تو ولایت ایسے بٹ رہی ہے. بھائی وہ بھی تم لاہور کے ولی، تم کراچی کے ولی. بھائی ایڈمنسٹریٹر وہی ہوگا نا، جو بھی ہوگا اچھا ہو یا برا ہو. والی تو ایک چاہیے، والی کے بغیر تو نہیں چلے گا نا. والی اور اس کی ولایت، بھائی یہاں کی ولایت اس کے پاس ہے، اس کو حکومت کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ اصطلاحات انگلش میں آ گئی اور بات ہے بھائی، ایڈمنسٹریٹر اور یہ اور وہ. لیکن اصل میں تو پہلے عربی اور فارسی کی اصطلاحات تھی نا، تو یہ استعمال ہوتا تھا. اور آپ تاریخ میں بھی پڑھیں گے کہ جس فلاں نے فلاں کو فلاں جگہ کا والی بنا کے بھیجا، فلاں ولایت سونپی، فلاں جگہ کی ولایت سونپی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، اسی لیے تو پھیلا رہا ہوں مطلب، تاکہ واضح ہو جائے کہ ولی کے معنی کتنے اور کہاں کہاں معنی آ رہے ہیں. ولی کا معنی سرپرست ہے نا. ایک ہے ایک معنی ہے سرپرست، ایک معنی ہے دوست، ایک معنی ہے آقا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ایک معنی ہے حاکم. کیا ہے؟ حاکم، حاکم اعلی. اب بتا، قرآن مجید میں ولایتوں کا ذکر ہوا، اللہ کی ولایت. سوال پھر وہی آ گیا، یہ کیا مطلب ہوا کہ مومنین کا سرپرست تو اللہ ہے، ولی اللہ ہے، تو کافروں کا ولی جو ہے وہ شیطان ہے. تو کیا ان پر اللہ کی ولایت نہیں ہے؟ اللہ کی حکومت نہیں ہے؟ قرآن مجید نے اس مسئلے کو سب سے پہلے حل کیا. ہنالک الولایۃ للہ الحق. بس ولایت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے. یعنی بے شک ان کے پاس ولایت اختیارات، یعنی اختیارات کا ایک حصہ ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہو کرو، اچھا کرو، برا کرو، گناہ کرو، ثواب کرو، تمہارا اختیار، تمہاری ولایت ہے اپنے اختیار پہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن بطور کلی کوئی شے، حتیٰ کہ خود ابلیس، کیا اللہ کی ولایت سے باہر ہے؟ اگر ولایت سے باہر ہوتا تو مہلت کیوں مانگتا؟
مہلت مانگی ہے نا، مہلت مانگی نا کہ پروردگار مہلت دے دے، کہا جا تجھے مہلت دے دی، قیامت تک کی مہلت دے دی، تو جس کے پاس اختیار ہے وہی مہلت دے گا نا، سمجھ گئے؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اللہ کی ولایت، یعنی ہر شے پر اللہ کی ولایت، اس کی اس ولایت مطلقہ میں کوئی اس کا شریک، اطمینان سے سنیے۔ اب آئیے ایک اور آیت جس پر آپ سارا سال زندگی گزر جاتی ہے مجلسیں سنتے، آج ہم سے بھی سن لیجئے، سورہ مائدہ 55ویں آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بس اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور یہ تیسرا، یہ تیسرے جمع ہے نا بھائی، مت گھبراؤ، جمع کا ترجمہ کر لو تاکہ کوئی ناراض نہ ہو، اور یہ تیسرے جنہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی حالت رکوع میں، یہ تمہارے ولی۔ سمجھ میں آگئی بات؟ میں نے کہا چلو اعتراض کوئی کرتا ہے ہم جمع کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم جمع کا ترجمہ کر دیا ہم نے، بات ہوئی۔ اب یہ انما کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے کہ بس یعنی یہ ولی ہے، اس کے سوا کوئی ولی، معبود اتنی ساری ولایتیں تو تو نے قرآن میں ذکر کر دی، مومن ولی، مومنہ ولی، باپ ولی، بھائی ولی، جس کو وصیت سے بنا دیا وہ ولی، اور وارث بھی ولی۔ جناب زکریا نے جو دعا کی تھی تو اس میں یہی دعا کی تھی کہ پروردگار اپنی بارگاہ سے مجھے ولی دے، وارث دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث، حبلی ولی، مجھے اپنا عطا کر دے اپنی بارگاہ سے ایک ولی۔ تو ولی بھی ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ اتنے سارے معنی معبود، یہ اتنی ساری ولایتوں کا تو نے خود ذکر کیا، تو پھر یہ حصر کیوں؟ انما کلمہ حصر ہے نا، انما کے ذریعے حصر کو، بس انما کا مطلب جانتے ہیں نا، جو اندر ہے باہر نہیں آ سکتا، جو باہر ہے وہ اندر ہے نا۔ بقول وہ سرکار نعیم الملت کے شہید غلام حسین نعیمی صاحب ساہیوال والے، بقول ان کے کہ انما تالا ہے، یہ میں نے 1980 میں مطلب پڑھا تھا، بتا رہا ہوں آپ، 41 سال ہو گئے مجھے یہ مطلب یاد ہے، اس لیے میں نے ان کا نام لیا کہ ان کی روح خوش ہو جائے، کہ وہاں ان کا مطلب میں نے دیکھا تھا، وہ بتاتے تھے کہ انما ایک تالا ہے کہ جس آیت پہ لگ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکے گا، جو باہر ہے وہ اندر۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں چلیے ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات علیہ۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ انما کا کیا مطلب ہے؟ بس اس عصمت و طہارت کے حکم سے جو اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا، جب باہر ہے قیامت تک کبھی اندر جا نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ گئے؟ چلیے سمیٹتے ہم ایک ایک سوال کا ایک ایک کر کے جواب دیتے چلے جاتے ہیں نا آپ کو۔ بس انما، بس ولی ہے تو معبود اتنی ساری ولایتوں کا تو ذکر ہو گیا، تو یہاں حصر بس ان کے سوا کوئی ولی نہیں، اللہ ولی، رسول ولی، اور یہ تیسرا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وہم راکعون، اور وہ جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی، اور جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔ بھئی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہم کہتے ہیں ایک ہی ہے نا، تاریخ بھی کہتی ہے ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، لیکن پھر بھی چلے ہم اپنے برادران کی بات مانے لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ کہتے ہیں نہیں جمع کا صیغہ ہے، بہت ساروں نے زکوٰۃ دی ہے، تو بھئی کسی کا نام تو ہے نہیں، لیکن ہم آج بتائیں گے دوسروں کے نام بھی، کوئی تو پیش نہیں کر سکے گا نا۔ اب دیکھیں اتنی بڑی بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی نہیں پیش کر سکے گا جمع کے جواب میں نام۔ بھئی اب جواب کریں گے جمع کا صیغہ تو نام بھی تو لائیے، علی کے سوا، علی کے سوا کسی کا نام ہی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں معلوم، میں دے دوں گا، میں دے دوں گا نام آپ۔ اطمینان رکھیے، آپ پریشان بھی ہو گئے کچھ مومن کے، یہ کیا بات ہے؟ ہم تو آج تک علی علی سمجھتے رہے، کہہ رہے اور بھی شامل ہیں، میں بتا رہا ہوں نا، ابھی بتا دوں گا آپ کو نام۔ صلوات بھیجی محمد آل محمد پر، ابھی بتا دوں۔ انما یہ تو طے ہو گیا نا کہ بس ولی، بس انما نے بتایا کہ قرآن مجید میں جیسے امام کا لفظ مختلف معنوں میں ہے، ایسے ہر جگہ ولایت وہ ولایت نہیں جو سمجھا جا رہا ہے، انما کے ساتھ بتایا کہ یہ ولایت خاصہ ہے۔ کیا ہے یہ ولایت خاصہ؟ یعنی اختیارات کے ساتھ۔ کون سی ولایت؟ جس میں اختیار ہو حکومت کا۔ کہاں تک؟ قرآن نے یہ نہیں بتایا، بس اتنا بتا دیا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، رسول
رسول تمہارا ولی اور تیسرا تمہارا ولی. مطلب کیا ہوا؟ اللہ نہیں ہے کہیں، اللہ نہیں، یعنی جہاں جہاں تک اللہ کی ولایت ہے وہاں وہاں تک رسول کی، وہاں وہاں تک تیسرے کی. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے یہ بھی تو بتا کے جائیں علی کے شیعوں کو، سب کو. سن لو فرق کیا ہے. ولایت خاصہ، انما کے ساتھ کس کا ذکر ہوا؟ ولایت خاصہ کا، یعنی جہاں اختیارات ہیں، تمام اختیارات کے ساتھ. میں نے 3 ہستیوں کا ذکر کیا، ڈر گئے ہمارے برادران بھی ڈر گئے. یہ کیا کیا کہہ دیا انہی نے کہ جہاں تک اللہ کی ولایت وہاں تک رسول کی ولایت، وہاں تک وہ تیسرے کی بھی ولایت. اچھا نہ مانی آپ. اگر قرآن کہہ رہا ہے الحمدللہ رب ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا، وہی قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً ہے نا. یعنی جہاں تک اللہ کی ربوبیت وہاں تک اس کے حبیب کی رسالت. نہیں یقین؟ دوسری سورہ فرقان کی پہلی آیت لے لیجئے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت وہ ذات جس نے اپنے بندے پر اس فرقان کو، یعنی فرق حق و باطل میں فرق رکھنے والی کتاب کو نازل کیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا. انسانوں کو نہیں، زمین پہ بسنے والوں کو نہیں، جہاں تک اللہ کی ربوبیت سارے عالمین کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہم نے اپنے حبیب کو. سمجھ میں آگئی بات؟ جو بات کر رہا ہوں کہ ولایت، ابھی فرق میں بتاؤں گا نا، کسی کو نہیں معلوم تو میں بتاؤں گا. بس ولایت خاصہ اختیارات کے ساتھ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور یہ تیسرے کے لیے. ابھی نام نہیں لے رہا میں، اور یہ تیسرے کے لیے. ایسے ہی ہے. اب آئیے فرق کیا ہے؟ جہاں سے توحید الگ ہو، جہاں سے وہ یکتا، جہاں سے وہ عہد. اللہ کے لیے ولایت مطلق خاصہ. مطلق خاصہ کیا مطلب؟ بہت آسان مطلب ہے. اللہ کی ولایت مطلق خاصہ کا مطلب یہ کہ اللہ کی ولایت میں کوئی اس کا شریک. کون سی ولایت؟ یہ بتائی کہ اللہ کو کسی نے ولایت دی ہے؟ بتائی. سب سن رہے ہیں نا میری بات؟ کسی کو اونگ تو نہیں آئی؟ سونا نہیں. مطلب یہی ہے اصلی جو دے رہا ہوں. اللہ کو کسی نے ولایت دی ہے؟ نہیں دی نا. اللہ کے لیے ولایت مطلق خاصہ بالذات، بالذات، کیونکہ وہ خالق ہے ہر شے کا. جتنی چیزیں کائنات میں جو بھی، حتیٰ کہ اپنے حبیب کے نور کا خالق بھی وہی، اور اس نور کا بھی وہی خالق جسے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کے نور کے ساتھ ساتھ خلق کر رہا تھا. ابھی بتا دیں گے کون سا نور، ابھی بتا دیں گے. تو اب سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی ولایت مطلق خاصہ میں کوئی اس کا شریک نہیں، کیونکہ اسے کسی نے دی نہیں. اب انصاف سے بتاؤ، محمد عربی کی ولایت بالذات ہے یا اللہ نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ اختیارات اپنی جگہ، مگر ملی تو اللہ کی جانب سے ہے نا. اگر نہیں یقین آتا تو آؤ تمہیں بتاؤں، یہ اللہ ہی نے تو دی ہے ولایت. اس لیے غدیر خم میں اعلان کرایا رسول سے، اے حبیب بتائیے کہ مولا کس نے بنایا ہے؟ نہیں آپ کے دونوں نعرے مکس ہو گئے. کوئی اگلا نعرہ لگاؤ ذرا صحیح سے پتہ چلے مجھے. بیٹھے ہو پھر دعا میں خود ہی لگا دیتا ہوں بھائی. یا جزاک اللہ. یا اللہ حافظ. بات واضح ہوئی؟ یعنی وہ ولایت مطلق خاصہ بالذات. محمد عربی کو ولایت کس نے دی ہے؟ اور محمد عربی کے ذریعے سے کس کا اعلان کرایا جا رہا ہے؟ ولایت ہے، اعلان کرنا ہے آج. اور حبیب آج اعلان نہیں کیا تو پھر کار رسالت ہی انجام. فما بلغت رسالت، آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا. اللہ یعصمک من الناس، پہنچا دیجئے، پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے.
یا ایھا رسول بلغ، تبلیغ کر، پہنچا دیجئے۔ کیا پہنچایا اللہ کے رسول نے غدیر خم میں؟ کم از کم اس حدیث کا انکار کوئی نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا۔ معنی بدل دے گا بدل دے، کوئی بات نہیں، تشریح اپنی مرضی کی کر دے گا، جا بھائی کر لے، لیکن حدیث کا منکر نہیں۔ سمجھ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول نے اعلان کیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ تیسرا ولی کون ہے؟ جب اللہ کا رسول غدیر خم میں اعلان کر رہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جہاں تک میری ولایت ہے وہاں تک علی کی ولایت ہے۔ تو آیات الہی نے بتا دیا نا کہ انہیں دی گئی ہے، اختیارات کے ساتھ دی گئی ہے۔ اب مسئلہ جمع کا رہ گیا، جمع اور واحد کا رہ گیا نا، چلیے وہ بھی حل کر دیتے ہیں، ابھی حل کر دیتے ہیں۔ زیارت وارثہ الحمدللہ پڑھتے نہیں تو سنتے تو ضرور ہیں، ہر شب جمعہ ضرور پڑھا کیجئے یا سنا کیجئے زیارت وارثہ، اس کے بڑے بڑی کرامتیں ہیں۔ چلیے اس کا ایک جملہ آپ کو بتایا، اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ اے حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہے۔ یہ کلام کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ کسی عام انسان کا کلام نہیں، یہ معصومین ہی نے زیارتیں اسی لئے رکھی ہیں مائلی کہ معصومین ہی کا کلام ہے، یہ کوئی انسان ترتیب دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا معنی سمجھ بھی نہیں آتا لوگوں کو کہ معنی کیا، پڑھ لو ثواب کے لئے نا، ایسے ہوتا نا۔ اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہے۔ اسلاب شامخہ ہے کہ نہیں؟ جناب ابراہیم سے دو حصوں میں تقسیم ہوئی نا، ایک اسحاق کے پاس، ایک جناب اسماعیل کے پاس۔ پیغمبر ختمی مرتبت کا نور کہاں گیا؟ اسحاق میں یا اسماعیل میں؟ بڑی اس کی الگ ایک مجلس ہے، لیکن ہم اشارہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جناب اسحاق کی نسل میں 70,000 سے زیادہ نبی ہیں، بنی اسرائیل کی جتنے بھی نبی ہیں سب ادھر ہی ہیں، 70,000 سے زیادہ۔ جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب، جناب یعقوب کے بیٹے یوسف، جناب یعقوب کا لقب اسرائیل، بنی اسرائیل ان کے بیٹے بن ہے نا، 70,000 سے زیادہ نبی۔ جناب اسماعیل کی ذریت میں کوئی نبی نہیں، ایک کون؟ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور کے اجداد کو کفر کا فتوہ لگانے سے پہلے ڈر جایا کرو۔ او بھائی یہ سارے قریش کی بات تھوڑی کر رہا ہوں میں، جس صلب میں رسول کا نور ہے وہاں ایمان ہی ایمان۔ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کیجئے حبیب، جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں پہ دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، تو جب اونچا کر رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے پالنے والے ہماری محنت کو، عبادت کو قبول فرما لے، ہے نا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، توجہ رہی سب کی، اے پالنے والے ہم دونوں کو مسلمان رکھنا۔ کیا رکھنا؟ اے پالنے والے ہم دونوں کو، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اس سے بڑی اجداد رسول کے اجداد کے ایمان پہ کوئی بڑی دلیل نہیں، اس سے بڑی دلیل، سب سے بڑی دلیل ہے دعا مانگے پروردگار اور ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں ایک گروہ کو اسلام پہ باقی رکھنا۔ کیوں؟ جانتے تھے ابراہیم اور اسماعیل کہ بت پرست بنیں گے، مشرک بنیں گے، مگر ایک گروہ ایسا رہنا چاہیے جو اسلام پر باقی ہو۔ تو سمجھ میں آئی بات، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ کسی میں جرت ہے تو کہو ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول ہوئی نا، یہ ساری دعائیں قبول ہوئی جناب ابراہیم کی۔ کیوں؟ خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، جو دعا مانگی سب دعا قبول ہوئی۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ جتنے کافر بنے ابراہیم کی اولاد میں، بت پرست بنے، ایک سلسلہ ایسا جا رہا ہے کہ جس کے لیے اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ میں نکاحوں کی اولاد ہوں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی جہاں تک جس صلب میں بھی میرا نور تھا وہ سب پاک تھے، وہ اسلاب شامخہ تھے، وہ ارحام مطہرہ تھے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ نور اللہ
بات واضح ہو گئی؟ نور یہ ہے گردش، یہ جو نور گردش کر رہا ہے، یہ صلب آدم میں قرار دیا گیا تھا اسی کو تو سجدے کا حکم تھا۔ ابلیس جانتا تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا، یہ اس نور کو سجدہ کروایا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ایسے ہی ہے نا، جانتا تھا نا کہ وہ کیونکہ سب سے بڑا عالم تھا اس زمانے کا بھائی، بڑا عالم ہونا دلیل تھوڑی ہوتی، عارف ہونا دلیل ہوتی۔ عالم تھا، عارف نہیں تھا۔ عارف ہوتا تو کبھی ضد نہ کرتا، خراب نہ کرتا، نہ دوسروں کو خراب کرتا، نہ خود خراب ہوتا۔ تو سمجھ میں آگئی بات؟ تو ہے نا انوار مقدسہ۔ تو جب معراج پہ اللہ کا رسول تشریف لے گیا، یہ معراج الگ ہم مجلس پڑھتے ہیں، ایک بات کہتے نا روایت ہے، وہاں بھی ہمارے یہاں بھی بہت سارے تحفے ملے تھے نا، بڑا طویل، حالانکہ سفر دنیا کے حساب سے چند لمحوں کا تھا، لیکن جناب اتنی داستانیں پروردگار عالم نے اس چند لمحوں کو ایسا طویل کیا کہ ساتواں آسمان کی سیر، ساتواں آسمان کال، سارے انبیاء سے ملاقات، پھر انبیاء نماز پڑھانا، اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے آگے کی منزل، اور کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ سیب ملا جو آدھا نوش فرمایا حضور نے اور آدھا نوش فرمایا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب مجھے بتائیے کہ نور سفر کر رہا تھا نا، ایک نور ہے جو رسول کے ساتھ ساتھ چل رہا، اب یہ نور منتقل ہوا کہاں؟ ارحام مطہرہ کی بات کر رہا ہوں، بہت احتیاط سے، معصومین کا مسئلہ ہے، بڑی زبان کو اس سے بچا رہا ہوں، لغزشوں سے بچاتے ہوئے چل رہا ہوں، بس آپ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ ارحام مطہرہ، سمجھ میں آئی بات؟ تو اب مجھے بتاؤ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، 207ویں آیت سورہ بقرہ کی۔ اور لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا سودا کیا ہے نا، اپنا نفس بیچ دیا اور اللہ کی مرضیاں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي، واقعہ کاروبار کا ذکر ہے کہ اپنے نفس کو بیچا، یہاں بھی جمع ہے، حالانکہ شب ہجرت تو ایک تھا، بستر پہ سونے والا کتنے تھے؟ ایک ہی تھا نا، اللہ کے رسول ایک تھا، لیکن یہاں جمع ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، من جمع کے لیے آتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا نفس بیچا، اللہ کی مرضیاں خریدیں۔ اب آپ کی بے چینی دور کر رہا ہوں، میں نے کیا کہا تھا؟ ہم سے پوچھو کہ ایک نے زکاة دی کہ زیادہ نے زکاة دی، ہم سے پوچھو نا، ہم بتا دیں۔ سنو ابھی کیا ہوا، یہ کہاں سے جواب لائے گا کوئی؟ ہم دیں گے جواب، واحد کا جواب بھی ہمارے پاس ہے، جمع کا جواب بھی ہمارے پاس ہے۔ جس رات شب ہجرت علی سودا کر رہا ہے نفس کا، بتاؤ صلب علی میں 11 اماموں کا نور ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی میں نے اسلاب شامخہ کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ تو اسلاب شامخہ میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی حسین کا ابھی میں نے گواہی دی زیارت وارثہ کے ذریعے سے کہ آپ وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہے۔ تو جب حسین کا نور ہے صلب علی میں تو حسن کا ہے یا نہیں؟ چوتھے امام کا ہے یا نہیں؟ آخر تک چلے جاؤ، مہدی دورہ کا ہے یا نہیں؟ تو جب شب ہجرت نفس کا سودا ہو رہا تھا، علی اپنے اکیلے کے لیے نہیں کر رہا تھا، 11 امام شامل تھے۔ وہ بھائی پہلے والا جو لگا رہا تھا وہ لگا دو، بیچارہ اکیلا رہ گیا۔ بات پتہ ہے کیا ہے، میں اپنی مجلس میں نعرے طلب نہیں کرتا، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ جب نعرہ لگے تو بھائی پتہ چلے کہ ہاں نعرہ لگا ہے۔ بیٹا آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آپ کی آواز زیادہ اچھی ہے، تینوں نعرے لگاؤ، نعرے تکبیر سے شروع کرو، میں سب چیز بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب بات سمجھ میں آگئی، سب کا سودا ہوا ہے نا؟ اب بتائیے سب کے پاس اختیارات ہیں کہ نہیں؟ ولایت خاصہ بس فرق یاد رکھنا، اللہ کے لیے بالذات انہیں اللہ نے دی، ورنہ شب ہجرت کہاں لے جاؤ گے؟ کہاں لے جاؤ گے شب ہجرت؟
مباہلہ کہاں لے جاؤ گے؟ غدیر خم کہاں لے جاؤ گے؟ ہر جگہ جلوہ ہی جلوہ ہے، اللہ کے نور کا جلوہ ہے کہ دیکھو میں نے دی ہے، میں نے دی ہے، میں نے اختیار دیا، میں نے ولایت دی. سمجھ میں آگیا؟ اختیارات کے ساتھ مگر اللہ کی دی. فرق سمجھ میں آگیا؟ اب کبھی بہکنا مت، کبھی مت بہکنا. ولایت خاصہ اختیارات کے ساتھ ہے مگر اللہ کے لیے بالذات. اللہ کو کسی نے دیے. پھر پوچھ رہا ہوں آپ سے، بتا دو، بعد میں میرے پیچھے باتیں نہ کرنا. آج کل بھروسہ نہیں ہے مومنین کا، پیچھے کچھ نہ کچھ شروع لگا دیتے، کوئی نہ کوئی دم چھلا لگا دیتے ہیں پیچھے، دو جملے پکڑ کے اور یہ کہہ دیا مولوی صاحب نے. خیر مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، جو مرضی کہنا ہے کہتے رہو، میں اپنے بات جو ہے وہی کرتا ہوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ وہ بالذات، وہ ہے مطلق خاص. لیکن یہ تو طے ہے نا کہ اللہ نے دی ہے نا اپنے حبیب کو، دی ہے نا. کسی میں ہمت تو کرو انکار. کس نے دی ہے علی کو ولایت؟ دی ہے تو اعلان کرایا ہے نا غدیر خم میں. اے میرے حبیب اعلان تو کیجئے ذرا، ولایت کا اعلان تو کیجئے. علی کے سب کو معلوم تو ہو کہ آپ کے بعد ان پر حاکم کون ہے. مانے یا نہ مانے مولا کا اعلان ضرور کیجئے. جو نہیں مانے گا باغی ہوگا. لہذا غدیر خم میں ایک بھی بتا دیجئے جس نے انکار کیا ہو. ہاں ایک نے انکار کیا تھا تو اس کا انجام ہے نا، ہے نا. چھوڑ دیجئے. تو باقی سب نے مبارکباد دی تھی نہیں دی تھی علی کو؟ کوئی اقرار کرے نہ کرے تاریخیں بھری ہوئی بھائی، جا کے دیکھ لو. سب نے لائنیں لگا کے مبارکباد دی تھی. کیوں؟ جانتے تھے کہ علی کی حکومت کا اعلان ہو گیا، علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا. ابھی میں نے ولایت کے معنی بتایا نا، حکومت. حکومت تو پھر حکومت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے حاکم کی اطاعت نہ کرے وہ باغی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب میں ظاہری حکمرانوں کی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں آپ کا جو حقیقی حاکم ہے. کل بھی تھا، آج بھی تھا. مولا علی ہمارا مولا ہے نا، اس کی اطاعت واجب ہے کہ نہیں ہے؟ اب خود فیصلہ کر لو. ساری ولایت کی لڑائی یہی ہے. ولایت یعنی حکومت. جو علی کو اپنا حاکم مانے گا وہ علی کو تو مانے گا ہی مانے گا، علی کی بھی مانے گا. سارے سن لو، سارے سن لو. ولایت کا معنی یا علی کی ولایت ہے. جہاں بھی جاؤ گے علی کی حکومت ہے. کوئی مانے نہ مانے. کسی کے ماننے نہ، اللہ کو نہیں مانتا تو کیا اللہ نہیں رہتا کیا؟ دنیا کی چوتھائی آبادی مانتی نہیں ہے اللہ کو، تو اللہ نہیں ہے کیا؟ اور جو مانتے ہیں وہ الٹا سیدھا مانتے ہیں. 25% ہے نا مسلمان، باقی تو وہ ہیں سارے. ان میں 25% وہ ہیں جو اللہ ہی نہیں مانتے، 50% جو غلط مانتے ہیں. اور جو 25% مانتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی 73 طریقے سے. اور 73 تو فرقے ہیں. 73 کیا ہے؟ فرقے. سینکڑوں کے حساب سے فرقے فرقیاں ہیں. ہاں نہیں ہے. ہر فرقے کے اندر چھوٹی 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 لائنیں، مشرب یہ مشرب وہ مشرب وہ مسلک وہ مسلک. فرقے 73 ہیں، یاد رکھنا. میں نام بھی جانتا ہوں بھائی، مجھے تو نام میرے پاس لکھے ہوئے نام یاد تو نہیں ہے کیونکہ نام سینکڑوں ہیں، مگر پوری کتابیں میرے پاس جلدوں میں موجود ہیں. جتنے فرقے اور فرقے فرقیاں نکلی سب کے نام موجود ہیں. کچھ فرقے فرقیاں ختم ہو گئی، کچھ آج تک ہیں گلی گلی میں پھر رہی ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات واضح ہو گئی؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کو نہیں ماننے سے کیا اللہ نہیں رہتا کیا؟ کوئی نہ پڑھے رسول کا کلمہ، لیکن کائنات کی ہر شے رسول کا کلمہ پڑھ رہی ہے. کوئی نہ پڑھے رسول کا کلمہ تو رسول ہے، عالمین کا رسول. کسی کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تو بس جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو ہو گیا. وہ مولا ہے. کہاں تک مولا؟ جہاں تک رسول مولا. من کنت مولا، جس کا یہ رسول مولا ہے. اس میں بھی الگ معنی، لیکن پھر مجلس اور 1 گھنٹے چاہیے، وہ ابھی یہیں رکھا. پھر انشاءاللہ کسی دن سے من کنت مولا، جس کا میں مولا. اب تمہاری مرضی، جیسا بھی مولا مان لو. اللہ کے رسول نے اس لیے روکا تھا 1.25 لاکھ آدمیوں کو وہاں یہ اعلان کرنے کے لیے، بھائی جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی سے بھی محبت کر لینا. یہ عجیب بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بات تو مدینے میں بھی معلوم تھا جب مواخات ہوتی. یہ کیا بات ہے کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھ لینا؟ تو کیا وہاں ایسے تھے کہ جو رسول کو دوست نہیں رکھتے تھے؟ اس کا تو یہ مطلب نکل رہا ہے بھائی، اس کا تو یہ مطلب نکل رہا ہے کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھ لے. کیا وہاں کوئی ایسا تھا؟ نہیں، خدا نہ کرے ایسا ایک بھی نہیں تھا. سب جانثار تھے. جب جانے لٹانے والے تھے تو جب روکا ہے تو کوئی اہم اعلان کریں گے نا. جھگڑا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ تھوڑی ہوگا. سب متفق نہیں. معیار کیا بنے گا؟ میزان کیا بنے گا؟
قیامت تک کے لیے. اس لیے حبیب اعلان کیجئے، اعلان کیجئے. اعلان کس چیز کا ہوا؟ من کنت مولا، جس کا میں مولا، سامنے ہو، گزر چکا ہو یا آنے والا ہو، یہاں ہو، کسی جہان میں ہو، عالمین میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کرۂ ارض سے نکل جاؤ، جہاں بھی نکل جاؤ گے اللہ کے رسول کی رسالت. جہاں تک اللہ کی ربوبیت وہاں تک رسالت. تو قدر مشترک کیا ہوئی کہ جہاں تک یہی تو اعلان کیا رسول نے کہ جہاں تک میں مولا ہوں وہاں تک یہ علی مولا، علی مولا، علی مولا. اور ہر عاقل شخص نے آج کے دور میں بھی اقرار کیا، میڈیا پہ بیٹھ کے اقرار کیا، لوگوں سے بھی کہا کہ میں بھی مولا کہتا ہوں، تم بھی مولا کہا کرو. علی مولا. سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آگئی. جو بھی عقل سلیم رکھتا ہے، جس کا سینہ بغض سے نہیں بھرا ہوا، وہ جانتا ہے چاہے کسی بھی مکتب کو، معلوم ہے اسے کہ علی کی ولایت کا مطلب کیا ہے کہ میں مولا کہتا ہوں، تم بھی مولا کہا کرو. کیونکہ رسول نے اعلان کیا ہے غدیر خم میں، مولا 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 کا لفظ ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اس حدیث کا کوئی انکار نہیں کرتا، کیونکہ راوی 1,24,000 تھے، انکار کیسے کرتے؟ بس آخری جملے ایک ہی تو حدیث ہے جس کے اتنے راوی. باقی حدیثوں میں تو پتہ نہیں کیا کیا گڑبڑ ہو گئی ہر طرف سے. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کسی کا پہلا حصہ غائب، کسی کا آخری حصہ غائب، کسی میں کچھ ملا دیا، کسی سے کچھ نکال دیا. یہ سب رہا نا. میں کوئی اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں، پورے عالم اسلام میں ایسے ہی ہوا ہے بھائی. نہیں ہوا؟ ورنہ سیاہ ستہ وجود میں کیوں آتی؟ صحیح کا مطلب یہی کہ کچھ غلط تھی جن میں سے صحیح نکالی گئی. اور آپ پڑھ لیجئے گا ہر اس میں سے صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو یا ترمذی، ابن ماجہ جو بھی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ابی داؤد ہے، جو 6 کی 6 کتابیں، جا کے ان کا مقدمہ پڑھ لیجئے. ہر ایک میں لکھا ہوا کسی نے 6 لاکھ میں سے نکالی، چند ہزار، 7,000 یا 8,000، کسی نے 9 لاکھ میں سے نکالی، کسی نے تو صرف 1,500 یا 2,000 نکالی. تو اس کا مطلب غلط بھی تھی نا، حدیثیں غلط ہوئی. یہ حدیث غدیر کیسی ہے؟ دیکھیں دوسری حدیثوں میں، احادیث میں اور حدیث غدیر خم میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق سمجھ لیجیے. آج دوسری حدیثوں میں اس لیے امکان رہا گڑبڑ کرنے کا کہ بھئی کوئی مدینے میں ہوئی، کوئی مکے میں بیان ہوا، کچھ کہیں ہوا، کوئی مسجد میں بیان ہوا، سارے لوگ تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. کوئی 2 آدمیوں کے سامنے کہیں، کسی نے کہا میں اکیلا تھا، جس کو کہتے ہیں خبر واحد. خبر یعنی علم رجال کی اصطلاح میں، علم حدیث کی اصطلاح میں اس کو خبر واحد، کہ ایک ہی راوی ہے اس کا. کہا لیکن بھائی کیونکہ ثقہ ہے، کہتے ہیں راوی اگر ثقہ ہو تو قبول کر لو، یعنی سچا ہو تو قبول کر لو. یہ الگ بات ہے کہ جن کو اللہ کے رسول نے سچا بتایا، جب وہ گواہی دینے گئے تو کہا کہ نہیں، ایک کی گواہی قبول. خیر چلیے چھوڑیے دیجئے. تو معلوم ہو گیا کہ خبر واحد، ایک راوی، 2 راوی، کسی کے 4 راوی، کسی کے 10 راوی پہ اس نے بھی الفاظ بدلنے شروع کر دیا. ایسے ہی رہا نا ہر حدیث کے ساتھ. کوئی جنگ میں، میدان جنگ میں، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی ہجوم میں ہے، کوئی نماز کے بعد ہے، کوئی نماز سے پہلے، کوئی ایسا ہوا کہ کہیں مجمع ہو گیا، خود اللہ کے رسول نے اکٹھا کیا، ایک بیان دے دیا بدر میں، ادھر وہ آگے، ٹھیک ہے، اس میں بھی الفاظ بدل گئے. لیکن یہاں کیا تھا؟ دیکھیں نا مدینے میں جو بات ہوئی، یمن والے نہیں، شام والے نہیں، بصرے والے نہیں، ہے نا، حجاز والے نہیں. اسی طرح ہر جگہ ایسے ہی ہوا کہ جہاں وہاں کے لوگ ہیں چند لوگ، یا 10 لوگ ہوں گے، 5 یا 1,000 ہوں، ہمیں سے بحث نہیں. لیکن ایک جگہ ہو رہی نا. غدیر خم میں کیا ہوا تھا؟ سارے عالم اسلام کی نمائندگی ہے نا. کوئی خطہ ایسا نہیں تھا عالم اسلام کا جہاں سے لوگ حج کرنے نہ آئے ہوں. جانتے ہیں نا کہ حضور کی قیادت میں حج ہو رہا ہے. کوئی گوشہ ایسا نہیں عالم اسلام کا. حضور نے اعلان بھی کیا تھا کہ حاضرین غائبین تک پہنچانا میرے پیغام کو. لہذا جس حدیث کے 1,24,000 سننے والے ہو، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس حدیث میں کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں. راوی اتنے ہیں نا، راوی 1,24,000. اور نام کو اگر گنانا شروع کرو تو علامہ امینی کی کتاب الغدیر دیکھ لیجئے گا، سینکڑوں نام لکھے ہوں، سینکڑوں، جن سے یہ حدیث نقل کی گئی. لہذا کسی نے بھی حدیث کا انکار نہیں کیا. ہاں مانا میں نے کہا اپنی مرضی کے تشریح جی وہ کرتے رہیں آپ، لیکن حدیث تو ہے نا. ایک ہی حدیث ایسی ہے جس پہ عالم اسلام متفق، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. کیوں؟ میں نے عرض کر دیا
اس لیے اللہ نے اور اس کے رسول نے اہتمام کیا تھا، کیونکہ علی کی ولایت کا اعلان ہے، ایسی جگہ پہ کیا جائے، ایسا مرکز بنایا جائے کہ نہ کوئی آگے نکلنے پائے نہ کوئی پیچھے رہنے پائے۔ مرکز بنا دیا نا، مرکز غدیر خم ولایت علی کا مرکز بن گیا۔ جب روکا کہ یہاں اعلان کرنا ہے بٹھا دو اور سب کو روک لو، یہاں کہا حضور وہ تو آگے نکل گئے، کہا بلا کے لاؤ، جاؤ گھوڑے دوڑے وہ واپس آؤ واپس آؤ۔ اللہ کا رسول کچھ اعلان کرنا چاہتا، کہا حضور وہ جو ابھی سست رہے کہ پیچھے آ رہے کا انتظار کرو، ان کو کہو ذرا تیز آ جائے، جب تک سب نہیں آئیں گے میں اعلان نہیں کروں گا، ہے نا۔ آگے والوں کو واپس بلایا، پیچھے والوں کا انتظار کیا، بتا دیا کہ مرکز جو ہے وحدت کا وہ ولایت علی ہے۔ جو آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ بھی خیا کام سے، جو پیچھے رہنے کی کوشش کرے گا وہ بھی ادھر۔ خبردار، جیسا میں نے بتایا، جیسا میں نے بتایا، علی ولی اللہ کا مطلب ہی یہی، سمجھ گئے نا۔ اللہ کا ولی ہونا اور ہے اور ولی اللہ ہونا، اللہ کے لیے ولایت اور ہے، اس کے لیے ذاتی ہے، بالذات مطلق خاصہ۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اور یہاں اعلان کر کے بنایا ہے، پہلے جب نور خلق ہوا تھا جب ہی بنا دیا تھا، لیکن اعلان کب ہوا؟ غدیر خم، کہ غدیر خم کو فراموش نہ کرنا۔ ہر امام نے تاکید کی غدیر خم کو فراموش نہ کرنا۔ تو بس جو اس پہ یقین رکھتا ہے تو ایک بات کا یقین رکھو، ولایت کا معنی کیا ہے؟ حکومت، حاکمیت۔ کسی کی حکومت ہو ظاہری طور پہ، ہمارے دل و دماغ پہ حاکم کون ہے؟ ہمارا مولا ہے نا۔ ہمارا امیر کون ہے؟ ہمارے امیر بدلتے نہیں، بدلتے رہتے ہیں نا لوگوں کے امیر، اب یہ بیٹھا، اب یہ بیٹھا، اب یہ ہوا، اب وہ، نہیں، ہمارا امیر وہی ہے، متقین کا امام بھی وہی ہے۔ کوئی زمانہ آ جائے، ہر امام نے اسی امیر المومنین کی امارت کا اعلان کیا ہے، ہر معصوم نے، ہر امام نے اسی کی ولایت کا اعلان کرایا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ بس اس اصول کو یاد رکھنا، جب اس دائرے میں رہو گے بس پلے سراج سے نکل گئے، اور جہاں اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی مشکل میں پھنس جاؤ۔ خبردار، دیکھو مولا کی کوئی حد ہے نہیں ہے نا۔ اکثر ہم جب حد کی بات کے لوگ کہتے ہیں مولوی عجیب ہے، مولا کی کوئی حد ہے، جب ہم کب کہہ رہے ہیں مولا کی حد ہے؟ ہمیں خود ہی نہیں پتا، تمہیں کیا بتائیں گے بھائی؟ ہمیں کیا کسی کو بھی نہیں پتا، یا اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے نا، یا اللہ جانتا ہے یا یہ تو رسول کا فرمان ہے نا کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے علی کو، مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے علی اور اللہ کے، علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور نہیں۔ لیکن عزیزو یاد رکھو ہماری تو حدیں ہیں نا، ہماری حد ہے کہ نہیں؟ بتا دیا نا یہاں سے آگے مت بڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ جیسے قضاء و قدر کے باب میں مولا نے فرمایا خبردار، خطرناک وادی ہے، اس میں قدم نہ رکھنا، اس میں صرف وہی قدم رکھ سکتا ہے جو راسخون فی العلم میں ہوگا، ورنہ بھٹکنے کا امکان ہے۔ قضاء و قدر ایک ایسی بحث ہے، نہج البلاغہ میں پورا خطبہ اس میں پڑھ لیجئے گا، منع کیا ہے مولانا کہ بغیر تیاری کے، بغیر سب چیزوں کو سنبھالے آگے مت جانا۔ اسی طرح ولایت علی، اپنی حد سے آگے نہ بڑھ۔ تمہیں کیا معلوم اسرار اہل بیت کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم رموز علی کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم راز و رمز خلقت علی کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم؟ مجھے کیا معلوم؟ لیکن اتنا معلوم ہے کہ علی نے پہلے مرحلے میں بتا دیا خبردار گمراہ مت ہونا، علی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لو۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، اللہم صلی اللہ۔ سمجھ میں آگئی نا بات؟ علی کے شیعوں خبردار، خبردار، طرح طرح کی پھر رہے لوگ، انسان ہیں مگر دل حیوانوں جیسے، ڈاکہ ڈال رہے ہیں مومنین کے بچوں پہ۔ کیسا ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ ان کو اس راستے سے ہٹا دو جو اہل بیت کا راستہ ہے۔ خبردار، اپنی بھی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرو۔ جو تمہیں کوئی ڈرانے آتا ہے نا تو اس کی قدر کرو۔ جب تک معاشرے میں یہ ڈرانے والے موجود ہیں نا کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ جس دن یہ ختم ہو گئے، بیچ سے ہٹ گئے، پھر اللہ مالک ہے، پھر اللہ خیر کرے سب کے حالوں پہ۔ سمجھ میں آگئی بات؟ نہیں، خبردار، کبھی نہیں۔ علی نے سجدے کر کر کے بتایا کہ کوئی مجھ جیسا عابد ہے تو لاؤ، کوئی ہے تو لاؤ۔ ہے علی
سجدے سے لقاء اللہ کی طرف گیا ہے. شہادت مناتے ہو کہ نہیں؟ مناتے ہو نا علی کی؟ بس یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ علی وہ علی ہے کہ سجدہ الہی میں سجدہ رب میں تھا جب اس کے سر پہ ضربت لگی. علی وہ علی ہے جس نے قسم کھا کے یہ بات کہی فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ خبردار ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کرنا. علی وہی علی ہے جو سجدہ کر رہا ہے. علی وہی علی ہے جو رسول کی سپر ہے. علی وہی علی ہے کہ جو گھر میں موجود ہو اور اس کے دروازے پہ آگ لائی جائے. یہاں سے لوگ پہچان کے نہیں، میں پہچانوانا چاہتا ہوں. بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، آسان سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی گھر میں وہ مختلف قسم کے جملے بھی لکھ دیتے ہیں غیرت اور غیرت. بے وقوف لوگ، تمہیں معلوم ہی نہیں. بھول گئے شب ہجرت، بھول گئے علی نے اپنے نفس کا سودا کیا. سمجھ گئے؟ مرضی الہی میں علی کی مرضی گم ہو گئی. اپنے دماغ سے اپنی عقل کے حساب سے مت پہچانو علی کو. علی وہ ہے جو اپنے نفس کو بیچ چکا. سب سے بڑا امتحان یہی تھا علی کا کہ وہ گھر میں ہو اور اس طرح سے سلوک کیا جائے دختر رسول کے ساتھ. اس سے بڑا امتحان اور کیا ہوگا؟ اسی لئے تو کہا گیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضلہما. ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے. کیوں؟ سنو، حسین زین سے زمین پر آ گئے، تیروں سے چھل. اس عالم میں آپ نے دیکھا کہ ایک دستہ دوڑا خیموں کو لوٹنے کے لیے. جانتے ہیں آپ نے چلا کر پسرے ساتھ کو آواز دی، او پسرے ساتھ، ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں میرے خیموں میں داخل نہ ہو. پہلے مجھے قتل کر دو پھر میرے گھر میں داخل ہو. اور جانتے ہیں پسرے ساتھ نے روک دیا شمر کو، رک جا، ابھی خیموں پہ حملہ نہ کر، پہلے حسین کا سر قلم کر دے پھر خیموں پہ حملہ کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی حسین کو اس عالم میں بھی گوارا نہ تھا کہ کوئی میرے سامنے میرے گھر میں داخل ہو. سمجھ میں آیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہی وہ امتحان ہے جو علی نے دیا. علی گھر میں ہو اور دختر رسول کا پہلو زخمی ہو جائے. عجیب ہے یہ دنیا، عجیب ہے لوگ. رسول سے عشق اور رسول کے جگر کے ٹکڑوں کا ذکر گوارا نہیں ہوتا. عجیب ہے، عجیب ہے. عام دنیا میں جس سے محبت ہو تو اس کی ہر شے سے محبت ہو جاتی. بہرحال سمجھ میں آگئی بات کہ علی کون؟ علی یہ علی جو اپنے سب کچھ قربان کر رہا ہے. کیا کربلا کی قربانی علی کی قربانی نہیں؟ یہی تو وہ عہد و پیمان ہے شب ہجرت کا کہ جو کچھ ہے سب قربان کر ہے کہ نہیں؟ اولاد علی ہے نا جو کربلا میں کٹ رہے. سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے بعض برادران، بڑے احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بڑے بعض ہمارے برادران ایک سوال صدیوں سے زبان پہ وہ سال گھما کے آتا، وہ شہید کا ماتم کیوں، شہید کو روتے کیوں؟ خدا کے بندو کچھ تو خیال کر. جناب حمزہ سید الشہداء حضور کے سگے چچا تھے اور سید الشہداء ان کا بھی لقب ہے نا، سید الشہداء ایسے ہی ہے نا، سید الشہداء ان کو بھی کہا جاتا ہے. پہلے سید الشہداء تو جناب حمزہ ابن عبد المطلب سلام اللہ علیہ ہیں، لیکن جب شہید ہوئے کوئی وارث نہیں تھا نا. مدینے میں شہداء کے گھروں میں گریا تھا. تاریخ ہے، تاریخ بھائی، یہ گریے کی تاریخ ہے. گریا تھا، حالانکہ سب شہید ہوئے تھے مگر رو رہے تھے نا ان کے ورثہ. تو حضور کا یہ تاریخی جملہ ہے، کہا تھا کہ کیا کوئی میرے چچا پہ رونے والا نہیں؟ تو صحابہ کرام نے اور ان کے خاندان کے لوگوں نے اپنے شہیدوں کو چھوڑا تھا، آ گئے تھے حمزہ کے گھر. جناب حمزہ کے گھر میں آ کے 3 دن تک جناب حمزہ کا ماتم کیا. کہاں ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ حضور جب اس ظاہری دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو امہات المومنین نے کس طرح اپنے منہ پیٹے تھے، اپنے سروں پہ ہاتھ مارے تھے. تاریخ ہے، یہ ساری تاریخ کی طرف اشارے کر رہا ہوں. نہیں معلوم کہ گریے کی تاریخ ہے؟ اچھا شہید ہو گئے سب کے سب کربلا میں، کیا اس پہ بھی نہ رویا جائے کہ رسول زادیوں کے خیموں کو لوٹا گیا؟ کیا یہ بھی گریے کے قابل نہیں؟
کہ 6 ماہ کے بچے کے سر کو کاٹ کے نو کے سینہ پہ بلند کر دیا گیا؟ کیا اس پہ بھی نہ رویا جائے کہ رسول زادیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں؟ کیا اس پہ بھی نہ رویا جائے کہ انہیں بازاروں میں کشاں کشاں پھرائے گیا؟ کیا یہ ناموس رسالت نہیں تھی؟ کیا رسول کی بیٹیاں ناموس رسالت نہیں ہیں؟ رسول کا خاندان ناموس رسالت نہیں ہے کوئی جواب تاریخ کے پاس؟ کہاں تھی اسلامی غیرت؟ کیوں نہیں نکلے؟ کہ ہمارے رسول کی عطرت ہے، یہ ہمارے رسول کی آل ہے، چھوڑو ہمیں، چھوڑو شیعہ سنی کے جھگڑے کو، ختم کر دو، بس ایک بات سامنے رکھو، ذریت رسول ہے کہ نہیں، اولاد رسول ہے کہ نہیں؟ اور قدم قدم پہ بیویاں بازاروں میں جانتے ہیں یہ آوازیں دیتی تھی، واہ محمدہ واہ مصطفیٰ، اس کے بعد کہتی تھی یا ایو الناس نحن صبایا آل محمد، اے لوگو اپنی آنکھیں بند کر لو، ہم جو قیدی ہیں ہم آل رسول ہیں، ہم تمہارے رسول کی عطرت ہیں، ہم تمہارے رسول کی ذریت ہیں، کچھ تو سوچے زمانہ، کچھ تو سوچو، چھوڑو فرقہ بندی کو الگ کرو، عطرت رسول ہے کہ نہیں ہے؟ ذریت رسول ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ بس عزاداران حسین، حسین سے گوارا نہیں تھا، جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں نا، رخصت حسین کے رخصت آخر کے لیے آئے تھے اور ایک ایک کو نام لے کے پکارا تھا تو سب بیویاں جمع ہو گئی تھے، کوہرام برپا تھا، اور جناب سید الشہداء فرماتے تھے جتنا رونا ہے ابھی رو، اے میری بہن زینب، اس کے بعد رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ جانتے نا کیوں؟ کیونکہ اکیلی زینب اور آل رسول کی محافظ بنی ہوئی ہے، ایسی ہے نا؟ کوفہ، شام، یہ سب سر کیا ہے زینب نے، سب سر کرنے کے بعد واپس کہاں آئی تھی سب سے پہلے؟ جب رہائی ملی تھی تو اختیار دیا گیا تھا چاہے دمشق میں رہیے چاہے مدینے جائے، تو ثانیہ زہرا نے ایک ہی لفظ کہا تھا، ایک ہی جملہ کہا تھا کہ پہلے کربلا۔ کیوں؟ جس عالم میں اپنے بھائی کے لاشے کو چھوڑ کر آئی تھی نا زینب، پامال شدہ لاشا، گلوے بریدہ، گرد اور خاک اڑ کے حسین کا کفن بن رہی تھی، کربلا کی خاک اڑ کر کفن بن رہی تھی حسین کا، اس عالم میں چھوڑ کر اپنے بھائی کا چہلم منانا ہے۔ میں نے اربعین نہیں منایا، اربعین کی تاریخ ہے، چہلم کی تاریخ ہے، پہلا اربعین منایا ہے خود ثانیہ زہرا نے، اس زمانے میں عربوں میں اربعین کا دستور تھا، پڑھ لیجئے تاریخ، اربعین منایا جاتا تھا، چہلم منانا ہے مجھے اپنے بھائی کا، چہلم منانے آئی تھی نا وہاں اسی جگہ پہ جہاں اپنی آنکھوں کے سامنے 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کا سر کٹتے دیکھا، جب رخصت ہوئے تھے نا حسین تو کوئی منظر کشی نہیں کر سکتا، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، الفاظ میں طاقت نہیں کہ حسین کی رخصت کا منظر لکھ سکے، لیکن ہاں اتنا ضرور لکھا ہے کہ حسین اس طرح خیموں سے رخصت ہوئے تھے، خیمے سے رخصت ہوئے تھے جیسے بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکل، اچھاڑے کھا کھا کے رو رہی تھی، اور جب حسین رخصت ہو کر آ گئے تو حسرت سے چاروں طرف دیکھا تھا، اور پھر گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی تھی عباس، علی اکبر، ابن اوسجا، زہیر، میں نے تم سب کو سوار کرایا تھا، اپنے مولا کو سوار کوئی نہیں کرائے گا۔ بڑی حسرت سے حسین نے آواز دی، خیمے کا پردہ کھلا، پردہ اٹھا، ثانیہ زہرا سر پہ چادر ڈالے باہر نکلی، زلجنہ کی باگ تھام کے کہتی ہے بھائی تجھے زینب سوار کرائے، ثانیہ زہرا نے باگ تھامی، حسین سوار ہوئے، میدان کی طرف چلے، کچھ قدم چلا تھا زلجنہ رک گیا، حسین نے زلجنہ کو خطاب کر کے کہا بس اے اسب وفادار، یہ آخری زحمت ہے، مجھے مقتل میں چھوڑ کر واپس آ جا۔ اس حیوان نے، اس اسب وفادار نے اپنی نظریں نیچے کر لی، حسین کی نگاہیں جو ساتھ ساتھ گئیں تو کیا دیکھا؟ قدموں کے پاس سینے پہ سونے والی سکینہ بیٹھی، اے میرے بابا کے زلجنہ، میرے بابا کو میدان میں نہ لے کر دیکھا، جو بھی گیا میدان میں وہ واپس نہیں آئے۔ حسین اترا، بچی کو آغوش میں، جانتی ہو سکینہ، یہ سارے امتحان ہمارے سامنے لائے گئے، پھر ایک دعا ہم نے کی تھی، معبود ایک ایسی بیٹی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکے، اور پھر جب تیری راہ میں چھوڑ کر جانا پڑے میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ بس سکینہ تم وہ دعا ہو ہماری، یعنی سکینہ وہ تھی جسے سینے پر سونے کا عادی بنایا،
تاکہ اس کا امتحان اتنا بڑا ہو کہ عصر عاشور کے بعد سے زندان شام تک بس یہ اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈتی رہے۔ چلتے چلتے بچے نے کہا اچھا بابا پیاس کا کوئی پانی کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ اب اس میں کیوں شک کرتے ہو؟ یہ ولایت خاصہ کا حامل ہے حسین، اختیارات رکھتا ہے، اگر ٹھوکر مار دے چشمہ جاری نہیں ہوگا، پانی جاری نہیں ہوگا۔ لیکن بچی سے بس اتنا ہی کہا ہوگا میری بچی اصغر پیاسا گیا ہے۔ کربلا کی تاریخ میں لکھ دیا جائے گا کہ ایک بچی تھی جس سے پیاس برداشت نہ ہو سکتا، پیچھے ہٹ گئی سکینہ۔ بابا اب سکینہ کسی سے پانی نہیں مانگی، بے شک پانی آتا رہا، لیکن سکینہ نے کسی سے پانی مانگا نہیں۔ بابا اطمینان سے جاؤ، اب سکینہ پانی نہیں مانگی۔ حسین آئے، آخری بار حجت تمام کی، سنو لوگوں سنو، کیا روئے زمین پہ کوئی اور ہے جو تمہارے رسول کا نواسا ہے جسے رسول نے اپنا بیٹا کہا؟ میں رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا بیٹا جسے رسول نے اپنا بیٹا کہا؟ بتاؤ میرے سر پر یہ امامہ رسول کا نہیں؟ میرے دوش پر یہ عبا رسول کی نہیں؟ میری کمر میں یہ صافہ یہ پٹکا رسول کا نہیں؟ بتاؤ پھر کیوں میرے خون کے پیاسے؟ جواب آتا ہے کہ اب کوئی جان بچنے کا راستہ نہیں، یا بیعت یا قتل کے لیے تیار۔ حسین نے جواب دیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم کیا سمجھتے؟ جان بچانے کے لیے جملے کہہ رہا تھا؟ صرف اس لیے میں تم سے یہ جملے کہہ رہا تھا تاکہ تم میں سے ایک بھی نہ کہہ سکے کہ وہ مجھے پہچانتا نہیں۔ گواہ ہے نا کہ تم سب مجھے جانتے ہو، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن فاطمہ، میں حسین ابن رسول اللہ، میں حسین ابن رسول اللہ ہوں، گواہ رہنا۔ اس کے بعد حملہ کیا علی کے لال نے، 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا حسین، مگر ایسا شدید حملہ تھا کہ یہ کوفی اور شامی حسین کے سامنے سے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنا شروع ہو، آوازیں آنے لگی علمان الحفیظ علمان الحفیظ۔ حسین پہلا حملہ کر کے واپس پلٹے، گنج شہیدہ کا رخ کر کے کہا میرے شیرو میرے جانثارو، میں نے تمہارے ایک ایک وار پہ داد دی تھی، مرحبا کہا تھا، آؤ اب اپنے مولا کی جنگ بھی تو دیکھو، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا تھا۔ دوسرا حملہ، تیسرا حملہ، بتا دیا زہرا کے لال نے اب بھی چاہوں تو ذوالفقار سے تمہیں زیر کر سکتا ہوں، لیکن یہی وہ وقت کہ جب ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہوگی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اطمینان پانے والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اب بدلے میں جو تجھے دینے جا رہا ہے تو بھی راضی۔ ذوالفقار نیام میں گئی، چاروں طرف سے تیروں کا میں برسنا شروع ہوا۔ یقین جانیے میں مبالغہ نہیں کر رہا، جس نے بھی مقتل کا حال لکھا ہے ایک بات ضرور لکھی کہ اتنے تیر جسم اتھر میں پیوست تھے کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا، ہر طرف سے تیر، مگر اتنی طاقت تھی حسین میں زہرا کے لال کہ کوئی اسے ذوالجناح سے نیچے گرا نہیں پایا۔ حرملہ آگے بڑھا، آخری تیر اپنی کمان میں جوڑا، قریب آیا، ماروں تو کہاں ماروں، کئی چکر کاٹے اس نے ذوالجناح کے، کوئی جگہ خالی نظر نہ آئی، آخر سامنے دیکھا پیشانی پر سجدے کی جگہ خالی نہ، تیر کمان میں جوڑا، اتنے قریب سے پیشانی پر تیر مارا کہ پیشانی کو توڑتا ہوا تیر اندر تک پیوست ہو، پس اس تیر کا لگنا تھا حسین سے ذوالجناح پہ ٹھہرا نہ گیا۔ حسین ڈگمگانے لگے، ذوالجناح اس اسب وفادار نے دیکھا کہ میرا سوار گرنے والا ہے، اس نے اپنے چاروں پیر چیر دیے تھے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے۔ جب حسین زین سے زمین پر تشریف لائے، تیروں پر معلق تھے نا، نہیں اگر تیر نہ بھی ہوتے ماں زمین پہ گرنے کیسے دیتی؟ ماں گود پھیلائے بیٹھی ہے نا، ساتھ آئیے، مرقد چھوڑ دیا تھا، اپنا مزار چھوڑ دیا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ کربلا آئی تھی، پس عزاداران حسین ذوالجناح نے دیکھا کہ میرا سوار زمین پر گر گیا، اس وفادار نے حسین کے گرد چکر کاٹنے شروع کیے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، کہتے ہیں کہ 40 ملونوں کو اپنی ٹانپوں سے کچل دیا، آخر اسے بھی اتنے تیر لگے کہ زخموں سے چور ہو کر ایک طرف گرا،
جانتے ہیں کب ہوش میں آیا؟ جب شمر نے حسین کا سر قلم کر دیا، ہاتھ میں سر اٹھا کے اعلان کیا، سرخ و سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہوئی، ایک ندا گونج رہی ہے، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ پس یہ ذوالجناح ہوش میں آیا، اس نے دیکھا کہ میرا سوار، میرا مولا قتل ہو چکا ہے، اپنی پیشانی خون میں رنگین کی اور دوڑا خیمہ گاہ کی طرف چلاتا ہوا۔ ادھر اس نے در خیمہ پہ فریاد بلند کی، ادھر خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، بیویاں باہر نکلی ماتم کرتی ہوئی، اپنے حلقے میں لیا، ایک معصوم بچی آگے بڑھی، ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈالی، اپنا منہ ذوالجناح کے منہ پہ رکھ کے کہتی تھی، اے بابا کے ذوالجناح بس اتنا بتا دے، جب شمر کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا، کسی ملعون نے میرے بابا کے گلے میں 2 بوند پانی کے بھی ماتم حسین۔ نہیں چھوڑ دیتا پل زینب نو ابن نو پر تڑپا